أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم سرا في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. یہ جو آیات کریمہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورت الفرقان کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جو اس نے بنا لیا ہے، اور اس کے بنانے پر ایک اور قوم نے اس کی مدد کی ہے۔ پس ان لوگوں نے یہ بات کہہ کر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پہلوں کی باتیں ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لی ہیں، اور اب وہ صبح شام اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تو کہہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ اس قرآن کو تو اس خدا نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے واقف ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورت الفرقان کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ منکرین اور مخالفین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 جھوٹے الزام لگائے تھے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ قرآن کریم ایک جھوٹ ہے جو اس نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یعنی منکرین اور مخالفین کے مطابق قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں تھی، بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں۔ مخالفین اور منکرین کا سامعین کرام دوسرا الزام یہ تھا کہ قرآن کریم کو بنانے میں کسی اور قوم نے اس کی مدد کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
نے آگے منکرین اور مخالفین کے ان الزامات کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ پس مخالفوں نے یہ بات کہہ کر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ واضح رہے کہ جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے سامعین کرام وہ ظالم ہوتا ہے، اور جس پر جھوٹا الزام لگایا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے۔ منکرین اور مخالفین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیسرا الزام یہ لگایا تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں۔ آج یہی الزام دور حاضر کا ایک جھوٹا اس عاجز پر بھی لگا رہا ہے کہ عبدالغفار جمبا نے ذکی غلام کے متعلق سارے آئیڈیاز مولوی محمد علی صاحب کے چوری کیے ہوئے ہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ کام وہیں کا وہیں ہے جو مولوی محمد علی صاحب کر گئے تھے۔ میں ان الزاموں کی تفصیل اور ان کے جواب آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبوں کو آگے رکھوں گا۔ سامعین کو واضح رہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو پھر مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام نہ لگاتے کہ محمد نے ان باتوں کو کسی سے لکھوایا ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے کہ محمد نے یہ باتیں بائبل سے چوری کی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج اس عاجز پر اسی قسم کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ وہ ان مخالفین اور منکرین کو جواب دے کر کہہ دیں کہ یہ سب تمہارے جھوٹ ہیں جو آپ لوگ میری طرف منسوب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کے اسی الزام کا ذکر سامعین کرام سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں بھی فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے کسی بشر نے سکھایا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، یہ بات منسوب کرتے ہیں، عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان سامعین کرام سورۃ الفرقان اور النحل کے علاوہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کے اس قسم کے الزام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ عاصم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخالفین ہیں تیرے یہ کیا کیا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ مخالفین اس زمانے میں عاصم کے متعلق کہا کرتے تھے ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے اس سے اعراض کیا، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور کہا کہ یہ تو سکھایا یا پڑھایا ہوا کوئی پاگل ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اس قسم کے چوری یا سرقہ کے الزامات صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا آج اس عاجز پر نہیں لگے ہیں، بلکہ اس قسم کے الزامات ہر دور میں ہر مرسل پر اس کی قوم نے لگائے تھے۔ اس قسم کے جھوٹے الزام کی ایک اور مثال میں یہاں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے سلسلہ میں دیتا ہوں۔ 1902 میں پیر مہر علی شاہ نے حضور علیہ السلام کی کتاب اعجاز المسیح پر نہ صرف بیہودہ نکتہ چینیاں کیں بلکہ اعجاز المسیح کے چند فکروں کے متعلق لکھا کہ وہ بعض امثلہ عرب
اور مقامات حریری وغیرہ سے سرقہ کیے گئے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے آپ علیہ السلام پر سرقہ یعنی چوری کا جو الزام لگایا تھا، اس کا علمی اور تحقیقی جواب دیتے ہوئے حضور صاحب نے فرمایا کہ محل اور موقع کے مناسب اقتباس بھی فن بلاغت میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح توارد بھی مسلمہ ادباء و شعراء ہے اور اسے سرقہ نہیں کہا جاتا، ورنہ سرقہ کے الزام سے کوئی نہیں بچا، نہ خدا کی کتابیں اور نہ انسانوں کی کتابیں۔ لیکن اس جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تصرف سے یہ انکشاف فرما دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جس نے سرقہ کا الزام لگایا تھا وہ خود سارق ثابت ہوا۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل جو ہے روحانی خزائن جلد 18 کے صفحہ 12 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضور اسلام کے الفاظ میں ایک لفظ توارد آیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس لفظ کے معنی کا پتہ نہ ہو۔ توارد کے معنی کے سلسلے میں عرض ہے کہ جب دو شاعروں یا لکھائیوں کی تحریر میں اتفاقاً ایک جیسا مضمون یا خیال آ جائے تو اس قسم کی تحریروں کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ان میں ایک ہی قسم کے مضمون یا خیال کا توارد ہو گیا ہے۔ صاحب فکر اور صاحب عقل انسان یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ایک شاعر یا لکھاری نے دوسرے شاعر یا لکھاری کا مضمون چرا لیا ہے۔ ہاں، جاہلوں کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے ہر دور میں سرقہ کے الزاموں سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مرسلوں کو بھی نہیں معاف کیا، تو پھر دوسرے لوگوں کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ جیسا کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ توارد بھی مسلمہ ادباء و شعراء ہے اور اسے سرقہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں یہاں پر یہ جو علمی اور الہامی توارد بعض اوقات واقع ہو جاتے ہیں مختلف انسانوں کے کلام میں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں اس وقت یہاں پر۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الہامی کتاب توریت نازل ہوئی تھی، اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہوا ہے۔ 15 صدیاں قبل جب مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو جو کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں یعنی قرآن کریم میں آپ میں بھی توریت میں بیان فرمودہ واقعات کا ہو بہو ذکر ملتا ہے۔ انہی واقعات کی مشابہت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بعض یہودیوں نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ آپ نے یہ سب واقعات توریت میں سے پڑھ کر نقل کیے ہیں۔ ان جھوٹے الزاموں کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی کر دیا ہے۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امی انسان نے توریت کے الہامی مضامین کو پڑھ کر قرآن کریم میں لکھا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل امی تھے۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر ایک امی انسان نے توریت کے الہامی مضامین کو کس طرح قرآن کریم میں نقل کر کے لکھ لیا؟ یہ صرف 2 نبیوں کے الہامی مضامین کا توارد تھا۔ دوسری مثال کے سلسلے میں عرض ہے کہ اس قسم کے علمی اور الہامی توارد کی دوسری مثال خاکسار اب 19ویں صدی کی 2 بزرگ ہستیوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ سر سید احمد خان کے نام سے ہم سب واقف ہیں، جو ہندوستان پاکستان کے باشندے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہندو پاک کے ایک مشہور جو سر سید احمد خان تھے، وہ ہندو پاک کے ایک مشہور ترقی پسند اور روشن خیال بزرگ ہو گزرے ہیں۔ آپ ایک بنیاد پرست اور لکیروں کے فقیر نہیں تھے، اسی لیے مولویوں کے کفر کے فتووں سے آپ بھی نہ بچ سکے۔ انہوں نے یعنی سر سید احمد خان نے بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں میں مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی تھی۔ آپ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی تھے۔ آپ نے تفسیر القرآن بھی لکھنا شروع کی اور اپنی وفات تک 5 جلدیں یعنی نصف قرآن تک مکمل کر سکے۔ اگرچہ سر سید احمد خان وحی اور الہام کے منکر تھے، لیکن جب آپ نے عقل کی روشنی میں قرآن کریم پر غور و فکر کیا،
سامعین کرام، تو 1882 میں آپ اپنی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 2 صفحہ 48 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، اب ہم کو قرآن مجید پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق 4 جگہ ذکر آیا ہے۔ پہلی 3 آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طبعی موت سے وفات پانا ظاہر ہے، مگر چونکہ علماء اسلام نے بے تقلید بعض فرق نصارہ کے قبل اس کے کہ قرآن پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے، اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر سید احمد خان کے مذکورہ الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ آپ مسلمانوں کے مشہور عقیدہ حیات مسیح کے برخلاف 1882 میں حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فوت شدہ وجود سمجھتے تھے، اور اس کا آپ نے اپنی تفسیر میں ذکر بھی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے 1882 میں اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ کی 30 جلد شائع کی تھی، اور اس وقت آپ علیہ السلام حیات مسیح کے قائل تھے۔ آپ علیہ السلام نے 1884 میں براہین احمدیہ کی 4 جلد شائع کی، اور اس وقت آپ علیہ السلام معمور من اللہ اور ملہم من اللہ ہونے کے دعوے دار بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے 1884 میں براہین احمدیہ کی آپ نے براہین احمدیہ حصہ 4 بحوالہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ میں حیات مسیح کے عقیدہ کا اظہار فرمایا تھا۔ لیکن 1891 میں آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے الہاماً انکشاف فرما دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی نزول مسیح ابن مریم کے مطابق امت محمدیہ میں کوئی امتی فرد بطور مسیح ابن مریم نزول فرمانے والا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 402 پر لکھتے ہیں، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وَعْدَ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ سامعین کرام، اس وقت یعنی 1891 میں اگر سلطانی ہندوستان میں ہوتے تو وہ حضرت مرزا صاحب حسین پر یہ الزام ضرور لگاتے کہ وفات مسیح کا اعلان تو جناب سید احمد خان اپنی تفسیر القرآن میں 1882 میں کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے وفات مسیح کا یہ آئیڈیا سر سید احمد خان سے چرایا ہے۔ میرا تمام احمدیوں سے سوال ہے کہ اگر 1891 میں سلطانی جیسا کوئی شخص وفات مسیح کے سلسلہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر سرقہ یعنی چوری کا الزام لگاتا تو اس کا ایسا چوری کا الزام کیا درست یعنی ویلڈ ہوتا؟ آپ سب بیک زبان ہو کر جواباً کہیں گے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایسا الزام کبھی سچا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا الزام لگانے والا خود جھوٹا ہوتا۔ اب اگر یہ شخص یعنی لعین سلطانی احمدیت کو چھوڑ کر ختم نبوت کے کیمپ میں چلا گیا ہوتا تو یہ سرقہ کا الزام حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ضرور لگاتا، بعد ازاں یہی الزام مجھ پر بھی لگا دیتا۔ سامعین کرام، ممکن ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں یا بعد ازاں کسی نے حضور السلام پر اس قسم کا جھوٹا الزام لگایا بھی ہو، جیسا کہ آج کل بعض احمدی قادیانی خلیفوں یعنی بلائے دمشق کی کرتوتوں سے تنگ آ کر قادیانی جماعت کو خیر باد کہہ کر یا تو ختم نبوت کے کیمپ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذہب سے کنارہ کشی کر کے دہریت کے اتھاہ سمندر میں چھلانگیں لگا دی ہیں۔ ایسے لوگوں کے منہ سے اب بھی کبھی کبھار اس قسم کا اعتراض سننے میں آتا رہتا ہے کہ وفات مسیح کا اظہار تو حضرت مرزا صاحب السلام سے پہلے سر سید احمد خان کر چکے تھے۔ بہرحال واضح رہے
کہ اگرچہ سر سید احمد خان نے 1882 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وفات کے متعلق لکھ دیا تھا، لیکن حضرت مرزا صاحب السلام کو سر سید احمد خان کے اس نقطہ نظر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آپ تو 1884 میں بھی حیات مسیح کے قائل تھے اور اس حق میں لکھ رہے تھے۔ وفات مسیح کے سلسلہ میں جناب سر سید احمد خان اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نقطہ نگاہ میں چند بڑے فرق واضح ہیں، جو اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں کہ وفات مسیح کے سلسلہ میں دونوں بزرگوں میں یہ ایک علمی اور ایک الہامی توارد تھا۔ پہلا فرق یہ ہے سامعین کرام کہ جناب سر سید احمد خان صاحب عقل کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ برخلاف اس کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر الہاماً انکشاف ہوا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس سے متعلقہ حوالہ میں پہلے ابھی میں پیش کر چکا ہوں حضور السلام کا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سر سید احمد خان کو عقلی رنگ میں یہ تو علم ہو گیا تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کے متعلق کچھ نہیں بیان فرمایا کہ اس پیشگوئی کی کیا حقیقت ہے۔ برخلاف اس کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نہ صرف یہ الہامی انکشاف ہوا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، بلکہ آپ پر یہ بھی منکشف ہو گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں سے ہی کسی امتی فرد کا بطور مسیح موعود نزول ہونا ہے، اور وہ امتی فرد اور مسیح موعود تو یعنی حضرت مرزا صاحب ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جناب سر سید احمد خان کو جب عقلی رنگ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کا علم ہو گیا تو وہ اپنی تفسیر القرآن میں اس کا بیان کر کے آگے گزر گئے، لیکن برخلاف اس کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جب الہاماً یہ پتہ چل گیا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام طبعی طور پر وفات پا چکے ہیں، اور آپ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی دربارہ نزول مسیح ابن مریم کے مصداق آپ ہیں، تو آپ اپنی وفات تک وفات مسیح ابن مریم کو عقلی اور نقلی ہر رنگ میں لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی عیسائیوں کے اس خدا کو مارنے میں صرف کر دی، اور آپ کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کے اس نام نہاد خدا کو مارو، کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ یہ سب باتیں اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام حضرت مرزا علیہ السلام نے وفات مسیح کا خیال کسی سے چرایا نہیں تھا، بلکہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات آپ علیہ السلام پر الہاماً منکشف ہوئی تھی، اور وفات مسیح کے سلسلہ میں آپ کا الہامی انکشاف سر سید احمد خان کے عقلی اور نقلی بیان کے ساتھ ایک الہامی توارد تھا۔ سامعین کرام، یہ بتانے کے بعد کہ ہر زمانے میں مرسلوں پر ان کے مخالفین نے چوری، سرقہ اور مضامین کو نقل کرنے کے الزامات لگائے ہیں، لیکن ان الزاموں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس ضمن میں دو عظیم الشان نبیوں کی مثالیں پیش کر کے میں نے ثابت کیا ہے کہ ان پر چوری اور سرقہ کی لگائے گئے الزامات قطعی طور پر نہ صرف جھوٹے تھے، بلکہ یہ ایک علمی اور الہامی توارد کے واقعات تھے۔ پہلے مرسلوں کی طرح آج کے دور کا ایک کاذب اس عجز پر بھی اس قسم کے جھوٹے الزامات لگاتا پھر رہا ہے۔ پہلے میں اس کاذب کے الزاموں کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کی کذب بیانیوں کی اصلیت پر روشنی ڈالوں گا۔ غالباً 11 مئی 2013 کو عزیزم ظہور احمد صاحب کے ساتھ سلطانی کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس بحث کے 45ویں منٹ پر سلطانی اس عاجز پر جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے کہتا ہے، سنیے، دیکھیں وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا تو حقیقت تو یہ ہے کہ جنبہ صاحب جو ہیں نہ علوم ظاہری سے پر کیے نہ باطنی سے پر کیے گئے۔ باطنی علوم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ذریعہ وحی اور الہام اور جبریلی تاثیرات ہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی الہام کے ذریعے سے ہی انسان کو علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جاتا ہے،
اور ظاہری علوم بھی اس کو عطا کیے جاتے ہیں اور باطنی بھی کیے جاتے ہیں۔ افسوس کہ جنبا صاحب نے تو سارے آئیڈیاز چوری کیے، اور وہ جو ہے مولوی محمد علی صاحب اور جو مصری صاحب ہیں لاہور جماعت والے، وہاں سے سارے آئیڈیاز چوری کر کے تو وہ جو ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے بہتر علم دیا گیا ہے۔ تو چوری کا علم جو ہے وہ ظاہری اور باطنی سے پر کیا جانا خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ تو مولوی محمد علی صاحب پھر ان کے خدا ہوئے، یا وہ خدا ہوئے ان کے جو ہیں عبد الرحمن صاحب، تو پھر ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ چوری شدہ علم وہ افسانے سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ چوری شدہ علم کا بھی، چونکہ مجھے خدا نے علم دیا ہے، سلطانی کہہ رہا ہے نا کہ چونکہ چوری شدہ علم کا مجھے چونکہ خدا نے علم دیا ہے اور خدا تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہے، اس لیے چونکہ ان کے عقیدوں میں ہی غلطیاں تھیں، مولوی محمد علی صاحب کے عقیدوں میں بھی غلطیاں تھیں، عبد الرحمن مصری کے عقیدوں میں بھی غلطیاں تھیں، اور آگے پھر وہی چونکہ چوری کرنے والا بندہ جو ہے اس کے عقیدوں میں بھی وہی غلطیاں آ گئیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں اس بات پہ، کیونکہ موضوع جو ہے وہ بکھر نہ جائے، میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ جو ان کو علم دیا گیا ہے، جس بنا پر علم کا اپنا دعویٰ ہے، وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ مطلب ان کو تو پیشگوئی مسلم موعود کا علم ہی نہیں دیا گیا۔ باقی آپ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ مسلم موعود ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ان کے پاس مسلم موعود کون ہوگا، اس کی کیا خوبیاں ہیں، مسلم موعود کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے، کیا واقعات گزرے تھے، یہ جو نام نہاد ہیں مسلم موعود صاحب، ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں نا مرزا محمود احمد صاحب جھوٹے دعوے دار تھے، یہ خود بھی وہی ہیں۔ انہوں نے مطلب ہے نبوت کے بارے میں سارے عقیدے مرزا محمود احمد سے لیے، اور ادھر سے جو ہے باقی عقیدے جو ہے مسلم موعود کے خلاف، مرزا محمود احمد کے خلاف جو عقیدے تھے وہ ادھر سے لے لیے، اور دونوں باتوں کو جمع کر کے خود مسلم موعود بن بیٹھے۔ سامعین کرام دیکھیں میں اس کی باتیں آگے کہتا ہے، یہ ایک دوسرے میں ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے پروو کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ کہ جو عبدالغفار جنبا صاحب ہیں، انہوں نے بالکل یہ عقیدے بے بنیاد اور من گھڑت بنائے ہیں، اور وہ پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ ان بیچاروں کو تو شاید غلطی لگی ہوئی تھی، انہوں نے تو خود دعویٰ نہیں کرنا تھا، اور نہ انہوں نے کیا، نہ مولوی محمد علی صاحب نے غلطی کی، اور نہ ہی یہ غلطی عبد الرحمن مصری صاحب نے کی۔ ان کا تو ایک خیال کہہ سکتے ہیں، ان کو غلطی لگی کسی بات کے سمجھنے میں، لیکن یہ تو خود دعوے دار ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے علوم دیے گئے ہیں جو 2500 سال میں کسی کو نہیں دیے گئے، اور وہ جس پیشگوئی کے اوپر کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں، جس زمین پر کھڑا ہے وہ زمین ہی بے بنیاد ہے، وہ زمین ہی جو ہے پاؤں سے کھسک چکی ہے۔ وہ میں آپ کو سب سے پہلے ان کی بات جو پیش کرنی چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ذکی غلام ہوں۔ سامعین کرام سننا اس کی بات، وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو بات پیش کرنی چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ذکی غلام ہوں، اور ذکی غلام ہونے کی وجہ سے میں مسلم موعود ہوں۔ یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، سلطانی کہہ رہا ہے۔ ذکی غلام ہونا جو ہے وہ مسلم موعود نے ذکی غلام نہیں ہونا تھا، اور ابھی آپ پھر یہ پروو کر رہے ہیں میرے سامنے کہ مسلم موعود ذکی غلام نہیں ہونا تھا۔ بل میں اس کا جواب اپنے 31 مئی کے خطبہ جمعہ میں سلطانی کے آگے اور باقی سب لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ذکی غلام بحیثیت نشان رحمت ہونے کے وہی مسلم موعود ہے، جس کی الہامی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یا محمدی مریم علیہ السلام کو دی تھی۔ اچھا، یہ تو میں نے ایک بیان پڑھا ہے، یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی عزیزم ظہور احمد صاحب سے۔ اب آگے یہ دوسرا میں اس کا بیان سلطانی کا پڑھنے لگا ہوں۔ اسی طرح اس عاجز کے 4 چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے سلطانی نے 24 مئی کو جو اس نے 2 گھنٹے کی تقریر آن ایئر کی تھی، سامعین کرام، اس میں وہ 16 منٹ پر جو کہتے ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو باتیں وہ مولوی محمد علی صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا وہ کوئی حوالہ بھی پیش نہیں کرتے۔ لیکن حوالہ تو وہ تب پیش کرتے جب کوئی ایسا حوالہ ہوتا، کیونکہ یہ تو سب جھوٹ اور کس بیانیاں میری طرف بھی اور مولوی محمد صاحب کی طرف منسوب کرتے پھر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، سنیے،
تو لاہور جماعت نے جو ایک بنیادی کام کیا تھا، باوجود کہ اس کے وہ کام غلطیوں سے مبرہ نہیں تھا لیکن قابل تعریف تھا۔ اس کیے ہوئے کام کو یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ طے جم چکی تھی، کچھ گرد ورد آ چکی تھی۔ اس کام کو عبدالغفار جمبا نے اٹھا لیا جو لاہور جماعت نے کر رکھا تھا، اس کو جھاڑا پونچھا، صاف کیا اور نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ کام وہیں کا وہیں ہے۔ نقل کے لیے بھی کہتے ہیں کہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسی عقل تیرے پاس ہے۔ تو عبدالغفار جمبا جو ہے وہ عقل سے عاری رہا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، وہ عیار اور چلاک ہے، لیکن خدائی باتوں کو سمجھنا ایسے لوگوں کا کام نہیں ہوتا جو چلاک ہوتے ہیں، جو دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں۔ خدائی باتوں کو سمجھنے کے لیے دل بھی صاف اور پاک ہونا ضروری ہے، جیسا اے خبیث تیرا ہے، جیسا تو یہ شیطانی کام کرتا پھر رہا ہے۔ یہ جو عبدالغفار جمبا کو میسر نہیں ہے، سو جو کام جماعت احمدیہ لاہور نے کیا تھا اس کو کافی حد تک من و ان ہی پیش کر دیا، اور وہ غلطیاں بھی اندر ہی آ گئیں جو لاہور جماعت نے کی تھیں۔ آگے سنیے سامعین کرام، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مثلا مولوی محمد علی صاحب نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اقدس مرزا غلام محمد علیہ السلام نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جس بچے کو کہتے تھے کہ یہ مسلم موعود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیتا تھا۔ ان کے خیال میں بشیر اول پہ جب حضرت اقدس نے یہ پیش گوئی چسپاں کی تو اس کو فوت کر لیا، اور جب مبارک احمد پہ چسپاں کی تو اس کو فوت کر لیا۔ اب جمبا صاحب، یہ سامعین میں یہ الفاظ پڑھے، انشاءاللہ آگے میں اس پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ کیا جھوٹ اور مولوی محمد صاحب کی طرف منسوخ کرتا پھر رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے، یہ کہتا ہے، اب جمبا صاحب اسی بات کو لے کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جمبا صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں یہ بڑا فساد پڑنا تھا اگر وہ بچے زندہ ہو جاتے۔ فوت کیا ہی اللہ نے اس لیے تھا تاکہ فساد نہ پڑے۔ ایک بچہ جو ہے اس نے دعویٰ کیا، اس سے اتنا بڑا فساد پڑا۔ اگر وہ بشیر احمد اول زندہ بچ جاتا اور وہ زندہ رہتا تو وہ کتنا فساد ڈالتا، بہت بڑا۔ اگر وہ دعویٰ کر دیتا کتنا بڑا فساد ہو جاتا، وہ تو جمبا نے دعویٰ کرنا تھا۔ اگر مبارک احمد جو ہے وہ دعویٰ کر دیتا اور جمبا کے نزدیک یقیناً وہ جھوٹا دعویٰ ہوتا، یہ جھوٹا انسان میری طرف ہی جھوٹ منسوب کرتا پھر رہا ہے، اپنے آپ پاس سے یہ جھوٹے الزام گھڑ کے اور لوگوں کی طرف منسوب کرتا پھر رہا ہے اپنے خیالوں میں۔ کیونکہ جمبا نے بننا تھا مسلم موعود تو کتنا بڑا فساد برپا ہو جاتا۔ ایک بیٹے نے فساد برپا کیا ہے تو جمبا جو اٹھا کہ دو معصوموں پر وہ الزام لگا دیا کہ وہ فساد کا باعث ہو جاتا۔ اگر اللہ فوت نہ کرتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت اقدس مرزا غلام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی بھی بیٹے کو حتمی طور پر الہام کی روشنی میں مسلم موعود قرار نہیں دیا تھا۔ یہ لاہور جماعت کا بھی الزام ہے اور یہ جمبا کا بھی الزام ہے۔ لاہور جماعت قصور وار اس لیے کم ہے کہ ان کا کوئی مامور من اللہ وغیرہ ہونے کا دعویٰ نہیں تھا۔ مولوی محمد علی صاحب کا یا دیگر جماعت کے لوگوں نے، جیسے وہ مسی صاحب ہیں، انہوں نے 12 اتحادی غلطیاں اسی ایک معاملے میں حضرت اقدس کی طرف منسوب کر دیں، تو جمبا نے بھی وہی طریقہ پکڑا، انہوں نے بھی غلطیاں منسوب کرنی شروع کر دیں حضور کی طرف، حضرت اقدس مرزا غلام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ وہ اتحادی غلطیاں کرتے رہے اس معاملہ میں۔ سامعین، یہ جو میں نے 2 عبارتیں پڑھی ہیں اس کی، میں نے حوالہ دیا ہے کہ ایک تو ڈیبیٹ میں عزیزم ظہور صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ میں اس نے یہ باتیں کہی تھیں، اور دوسری جو 2 گھنٹے کی اس نے یہ جو تقریر کی تھی میرے 4 چیلنجوں کا جواب دینے کے سلسلے میں، اس میں یہ باتیں یا دوسرا حوالہ اس کا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہیں سلطانی کے جھوٹوں کا پلندہ جو اس جھوٹے شخص نے اس عاجز کی طرف منسوب کیے ہیں۔ اب میں ان کے دونوں حوالوں کے جو پڑھے ہیں میں نے اس کے متعلق میں بات کروں گا۔ آپ سب کو یاد رہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں بیان فرمودہ مسیل موسیٰ کی پیشگوئی کو مکہ میں ایک ایسے انسان میں پورا فرما دیا تھا جو بالکل امی تھا اور وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گیا تھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ رسول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہونے والے ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں جس وجود میں پورا کیا ہے، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مذہبی حوالہ سے بالکل امی ہے۔
اس کا تولد جہاں ہوا وہاں اسے کسی سے قرآن کریم ناظرہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی غیر مذہبی اور غیر علمی ہے۔ پیدائشی احمدی ہونے کے علاوہ اس کے پاس احمدیت کا کوئی علم نہیں تھا۔ لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں اپنے روحانی واقعہ سے پہلے اس نے بانی جماعت الاسلام کا کوئی ایک آدھ رسالہ مثلا کشتی نوح وغیرہ پڑھا ہوا تھا۔ دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اس کی کایا پلٹ دی گئی۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی خبر دی، بلکہ پیش گوئی مسلم موعود جس سے یہ عاجز واقف ہی نہیں تھا کہ متعلق ایسے انکشافات کیے کہ میں نے ان خبروں کی تصدیق کے لیے اپنے دوست سے تذکرہ لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ تذکرہ پڑھنے کے بعد جو انکشافات اس عاجز پر اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ سب سچ ثابت ہوئے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور الہامی روشنی میں اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کا دوسرا حصہ یعنی الہامی پیشگوئی کی حقیقت جو کہ ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ پر مشتمل ہے، ستمبر 1985 میں مکمل کر لی۔ اس وقت بھی مجھے مولوی محمد علی صاحب کی کسی کتاب کا علم ہونا تو درکنار، میں نے تو بانی جماعت الاسلام کی کتب کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا۔ خاکسار اللہ تعالیٰ کے حکم پر بس ستمبر 1986 میں جرمنی چلا آیا اور یہاں کیل میں جب میں پہنچا تو مجھے یہاں بانی جماعت الاسلام کی کتب و رسائل کا سیٹ روحانی خزان میسر آ گیا۔ میں نے یہاں کیل میں حضور اسلام کی ساری کتب کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد خاکسار نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کا پہلا حصہ الہامی پیشگوئی کا تجزیہ 1992 میں مکمل کیا، اور پھر اپریل 1993 میں خاکسار نے کتاب غلام مسیح الزماں جو کہ 2 حصوں پر مشتمل تھی ایک مختصر خط کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ دوسرے الفاظ میں خاکسار نے اپریل 1993 میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ بالواسطہ طور پر جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کر دیا تھا۔ خاکسار نے 1997 میں خلیفہ رابع صاحب کے نام اپنے دوسرے مفصل خط میں اپنے دعوے کو ذرا کھول کر پیش کر دیا۔ 10 جون 2002 کو میں نے باضابطہ طور پر اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کر دیا۔ اس وقت خطبہ جمعہ میں سامعین کرام خاکسار اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر حلفاً کہتا ہے کہ اس وقت تک بھی نہ میں نے انجمن اشاعت اسلام لاہور کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی مجھے مولوی محمد علی صاحب کے رسالہ المصلح الموعود کا کوئی علم تھا۔ جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان، سچائی اور تقویٰ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے میرا یہ حلفیہ بیان ہی کافی ہوگا سلطانی کے جھوٹ کے رد کے لیے۔ لیکن جو ایمان اور تقویٰ سے خالی ہوں ان کو تو سب صادقوں سے بڑے صادق یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق نظر نہ آئے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اپنے وقت میں ان کے وقت میں میخ نکالتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سرقہ اور نقل کے الزام لگاتے رہے۔ 12 دسمبر الغلام.com کے ذریعے جماعت احمدیہ میں میرے دعوے کا اعلان ہو گیا۔ 2005 کے لگ بھگ میرے کسی عزیز نے مولوی محمد علی صاحب کا رسالہ المصلح الموعود مجھے پڑھنے کے لیے دیا۔ جس قارئین سن لیں، سامعین سن لیں اس بات کو، 2005 میں سامعین کرام اب میں ذکی غلام کے سلسلے میں سلطانی کے لگائے گئے الزام کی حقیقت کو کھولنے کے لیے چند باتیں آپ سب لوگوں کے آگے رکھتا ہوں، جو اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں کہ سلطانی نے ذکی غلام کے سلسلے میں جو اس عاجز پر الزامات لگائے ہیں وہ قطعی طور پر جھوٹ اور دروغ گوئی کا پلندہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنی صفات اول آخر ظاہر اور باطن کے علاوہ اعلیٰ اور حق کا کامل علم عنایت فرما کر ورچو ایز گاڈ کے رنگ میں ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ میں
20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مسلم موعود کی مرکزی علامتیں وہ کیا ہے؟ وہ سخت ذہین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزان دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی ہیں۔ موعود ذکی غلام یا مسلم موعود کی مذکورہ علمی نشانیاں وہ نشانیاں ہیں سامعین کرام جن کا اللہ تعالیٰ کے علم و عرفان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی علم کے متعلق فرماتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ کوئی شخص بھی اپنی عقلی قوت کے ساتھ کامل علم و عرفان نے باری تعالیٰ حاصل نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کا کوئی غیر متعلقہ انسان عقلی قوت کے ساتھ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی موعود مرکزی علامتیں جن کا اللہ تعالیٰ کے کامل علم و عرفان سے تعلق ہے اپنے وجود میں عقل کے ساتھ پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مذکورہ صفات کا اس عاجز کو علم دے کر پیش گوئی مسلم موعود کی مرکزی علامتیں اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی ہیں۔ ان موعود علمی اور الہامی نشانیوں کا سامعین کرام انجمن اشاعت اسلام لاہور کے لٹریچر یا مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ المصلح الموعود میں کہاں ذکر ہے؟ آپ ڈھونڈیں، آپ کو ذکر نہیں ملے گا ان کا۔ دوسرا بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جماعت احمدیہ میں یہ عاجز وہ شخص ہے جس کو پیش گوئی مسیح موعود کے حوالے سے وفات مسیح کا علم جس طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح اس عاجز کو بھی قرآن کریم کی صورتوں آل عمران، ہود، الحجر، مریم، صافات اور زاریات کے حوالے سے یہ علم دیا گیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہونے والے ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی لڑکا بھی پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ یہ وہ باتیں ہیں سامعین کرام جن کا مولوی محمد علی صاحب کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ پیش گوئی نزول مسیح ابن مریم کے متعلق جس رنگ، جس انداز اور جس تفصیل کے ساتھ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے لکھا ہے، اس کے بالمقابل مسیح ابن مریم کی وفات کے متعلق سر سید احمد خان کی بیان کی حیثیت صرف ضمنی سی ہے۔ بالکل اسی طرح اس عاجز نے پیش گوئی مسلم موعود پر جس رنگ، جس انداز اور جس تفصیل کے ساتھ مختلف زاویوں سے روشنی ڈال کر اس کی حقیقت کو کھولا ہے، اس کے بالمقابل پیش گوئی مسلم موعود کے حوالہ سے مولوی محمد علی صاحب کی رسالہ المسلم موعود کی حیثیت بھی صرف ایک ضمنی سی بن جاتی ہے۔ نمبر 4، جس طرح پیش گوئی مسیح موعود کے سلسلے میں حضرت مرزا صاحب السلام نے کوئی نقل نہیں کی تھی، بلکہ سر سید احمد خان اور حضرت مرزا صاحب السلام کے مابین یہ ایک علمی اور الہامی توارد واقعہ ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اس عاجز نے کسی کی نقل نہیں کی، بلکہ مولوی محمد علی صاحب اور اس عاجز یعنی پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق کے مابین یہ ایک عجیب اور دلچسپ علمی اور الہامی توارد واقعہ ہوا ہے۔ نمبر 5، چونکہ سر سید احمد خان صاحب وحی و الہام کے منکر تھے، لہذا انہوں نے وفات مسیح کے متعلق جو کچھ لکھا تھا وہ عقل کی روشنی میں لکھا تھا، لیکن اس کے برخلاف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے وفات مسیح کے متعلق جو لکھا تھا وہ سب وحی اور الہام کی روشنی میں لکھا تھا۔ بالکل اسی طرح پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق مولوی محمد علی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں تقویٰ کے ساتھ لکھا تھا، لیکن برخلاف اس کے اس عاجز نے پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ سب الہی انکشافات کی روشنی میں لکھا ہے۔ نمبر 6، سر سید احمد خان اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام دونوں اپنے وقت کے بزرگ اور بڑے مذہبی عالم تھے۔ دونوں کا قرآن کریم کا بڑا گہرا مطالعہ تھا، برخلاف اس کے اس عاجز اور مولوی محمد علی صاحب کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولوی محمد علی صاحب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک انتہائی پڑھا لکھا قدیمی صحابی ہونے کے علاوہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب السلام کے وقت میں جماعتی
ذمہ دار عہدوں پر کام کرنے والے ایک جید عالم تھے، جبکہ یہ عاجز ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ اس عاجز کی دینی لا علمی کا یہ حال ہے کہ بچپن میں اسے کسی سے قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھنا نہ نصیب ہوا۔ اگر میں کہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں دارالحمد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے پہلے میں دینی لحاظ سے بالکل ایک امی انسان تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور پھر سجدہ میں ہی میری حالت بدل دی گئی، اور آج تک جو علم مجھے ملا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی بخشش ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ سے اٹھنے کے چند دن بعد میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ اے عبد الغفار، میں تجھے اب اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، اور اب میں تجھے علم دوں گا اور تو اس میں ہمیشہ غالب رہے گا یا لوگوں کو لاجواب کر دے گا۔ یہ دارالحمد کی باتیں ہیں، سجدہ سے اٹھنے کے بعد۔ دارالحمد میں اللہ تعالیٰ نے جس علم کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وقت مجھے اس علم کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ علم کس قسم کا ہوگا۔ بعد ازاں آہستہ آہستہ جب مجھے علم ملنا شروع ہو گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ علم پیش گوئی مسلم موعود اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم و عرفان تھا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سب سامعین کے آگے بذریعہ دلائل یہ ثبوت پیش کیا تھا کہ سلطانی کا دعویٰ مجددیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدیدی بشارت کے دائرہ سے اسی طرح باہر ہے جس طرح حضرت بانی جماعت الاسلام کے جسمانی لڑکے پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر ہیں۔ گزشتہ سال سلطانی کی طرف سے نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں دیے گئے چیلنج کے جواب میں خاکسار نے سلطانی کو نہ صرف جاہل بلکہ ایک غلطی خوردہ انسان ثابت کر کے اس کے جھوٹے دعویٰ مجددیت کی حقیقت اس پر اشکار کر کے اس پر اتمام حجت کر دی تھی۔ علاوہ اس کے اپنے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں خاکسار اپنے متعلق سلطانی کی 28 اپریل 2012 کی ایک شیطانی اور جھوٹی پیشگوئی کی حقیقت کا بھی پول کھول چکا ہے۔ اب لوگ اس کی جہالت اور اس کے جھوٹے دعویٰ مجددیت کی اصلیت سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں، لیکن قادیانی فیکٹری سے تربیت یافتہ یہ ایک ایسا خبیث مولوی ہے کہ اب اس نے آئے دن پیشگوئی مسلم موعود میں وسافس اور شبہات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عاجز کے متعلق جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگانے بھی شروع کر دیے۔ نمبر 1 سنیے، مثلا یہ اپنے خطابات اور اپنی تحریروں میں کچھ عرصہ سے اس عاجز پر یہ الزام مسلسل لگا رہا ہے کہ میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو یعنی مسلم موعود ہونے کو 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ باتیں اس کی تحریری طور پر موجود ہیں اور اس کی زبانیں بھی موجود ہیں، اسے یہ شخص کاذب جھوٹ یہ بھاگ نہیں سکتا۔ سلطانی کذاب کے بقول اگر میرے دعویٰ کو 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ میں نے 1978 میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ 1978 سے 2013 تک 35 سال بنتے ہیں۔ میں سامعین کرام سے کہتا ہوں کہ سلطانی کا اس عاجز کے متعلق یہ قطعی جھوٹ ہے۔ میں نے اپنے خطبات اور اپنی تحریروں میں جو ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں کسی ایک جگہ بھی اپنے متعلق یہ نہیں کہا کہ میں نے 1978 میں دعویٰ کیا تھا۔ میں ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ میری تقاریر اور تحریروں میں سے کسی ایک جگہ پر بھی یہ ڈھونڈ کر دکھا دیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ میں نے 1978 میں دعویٰ کیا تھا۔ سلطانی کذاب کے اس عاجز کے متعلق یہ سارے جھوٹے بہتان ہیں۔ یہ لعین جھوٹا دعویٰ مجددیت تو کر بیٹھا ہے، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرے۔ سامعین کرام، اس عاجز نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور لکھا بھی ہے کہ 1977 کے یا 1978 کے شروع میں اس عاجز کے دل پر کچھ منظوم دعائیہ کلام نازل ہوا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ منظوم دعائیہ کلام الہامی ہے۔ میں یہ منظوم دعائیہ اشعار اللہ تعالیٰ کے حضور نمازوں میں پڑھتا رہا، حتیٰ کہ چند ماہ بعد میں نے ایک خواب میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے روبرو آپ کے ارشاد کے مطابق اور آپ کی دعا میں شامل ہو کر اور آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس منظوم دعائیہ اشعار کو پڑھا تھا۔
ان منظوم دعائیہ اشعار کو پڑھا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے خبر نہیں تھی کہ مذکورہ دعائیہ اشعار کا خواب کی حالت میں حضور اسلام کے ساتھ پڑھنے کی کیا تعبیر ہے، اور نہ ہی اس معنی خیز خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میں کسی عالم کے پاس گیا تھا۔ علم کے شوق میں میرا تعلیمی سفر جاری رہا، اور اس طرح چلتے چلتے دسمبر 1983 کا وہ مبارک لمحہ میری زندگی میں آ گیا جب میں نے نیکی اور علم کی حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے عظیم اور آپ کے عظیم غلام اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی الہامی دعائیں پڑھیں۔ ان مقبول الہامی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں سجدہ میں ہی اس عاجز کی حالت بدل دی گئی، اور مجھے سجدہ میں ہی ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان سامعین کرام بنا دیا گیا۔ جب میں سجدہ سے اٹھا تو میں سجدہ میں جانے والا عبدالغفار نہیں تھا، بلکہ سجدہ سے میں ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان بن کر اٹھا تھا۔ یہ ایک طویل روحانی واقعہ تھا جس نے مجھے میری ہستی سے ہلا دیا، اور میں اس روحانی واقعہ کا اپنی تقاریر اور تحریروں میں کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ آج میں ایک بار پھر اتنا بتاتا ہوں آپ سب کو کہ جس طرح مکہ میں میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے، اس روحانی واقعہ کے بعد یہی کیفیت میری ہو گئی۔ مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں اپنے رب کی طرف لنگوٹا کس کر اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا کہ مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاک ذات میں ایسا فنا ہوا کہ میری بھی وہی حالت ہو گئی جیسی کسی وقت میری روحانی ماں کی حالت ہوئی تھی۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں، جو ہمارا تھا وہ اب دل بر کا سارا ہو گیا، آج ہم دل بر کے اور دل بر ہمارا ہو گیا، شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل، کیا ہوا اگر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا اس عاجز کو اول آخر ظاہر باطن اعلیٰ اور حق کا مظہر بنا دیا، اور مجھے حق یقین ہو گیا کہ میرا خدا میرے وجود میں اتر آیا ہے، اور اس وقت زمین پر میرا وجود کأن اللہ نزل من السماء کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس عاجز کو 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اپنے ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان کا علم ہوا تھا۔ 1978 میں تو ان ساری باتوں کا میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، لہذا سلطانی اس عاجز کے دعویٰ کو 35 سال کا عرصہ قرار دے کر میرے متعلق اپنے جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ یہ نام نہاد مجدد اتنا کنفیوز ہو چکا ہے کہ اب اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے اور کس کے متعلق کیا کہتا پھر رہا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، سلطانی نے اپنی 2 گھنٹے کی تقریر میں جناب مولوی محمد علی صاحب کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے ہیں، میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے، مثلا مولوی محمد علی صاحب نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اقدس مرزا غلام علیہ السلام اپنے جس بچے کو کہتے تھے کہ یہ مسلم موعود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیتا تھا۔ ان کے خیال میں بشیر اول پہ جب حضرت اقدس نے یہ پیشگوئی چسپاں کی تو اس کو فوت کر لیا، اور جب مبارک احمد پہ چسپاں کی تو اس کو فوت کر لیا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں کہ یہ الفاظ مولوی محمد علی صاحب نے نہیں کہے، بلکہ یہ ساری باتیں میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سلطانی اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ اس کو یہ خبر ہی نہیں رہی کہ وہ کس کی طرف کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میں سلطانی سے بھی اور سلطانی کے مریدوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مذکورہ الفاظ مولوی محمد علی صاحب کی کسی تحریر میں سے دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں تم دکھا سکتے، کیونکہ یہ سلطانی کی کذب بیانیاں ہیں
اور اس نے مولوی محمد علی صاحب پر یہ ایک جھوٹا الزام لگایا ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے مولوی محمد علی صاحب نے یہ الفاظ کبھی نہیں کہے تھے، بلکہ ان باتوں کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر کیا ہے۔ میری ان باتوں کو سلطانی مولوی محمد علی صاحب کی طرف منسوب کرتا پھر رہا ہے۔ میں سلطانی اور اس کے مریدوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم ان الفاظ کو مولوی محمد علی صاحب کی کسی تحریر میں سے دکھا دو گے تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر نہ دکھا سکو گے تو میں سلطانی کے مریدوں سے اتنا کہوں گا کہ تم ہوش میں آؤ، کہ تم ہوش کرو کہ تم کس انسان کی بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ شخص آپ کو بھی اور تم سب کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تم ذرا ہوش میں آ کر صادق کی تلاش کرو۔ اگر تم نیک نیتی سے اس کی تلاش کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ سامعین نے کرام، اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے مومنو، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی اور پختہ بات کیا کرو۔ سلطانی کا دعویٰ مجدد ہونے کا اور لوگوں پر اس قسم کے جھوٹے الزام لگاتے پھرنا کیا کسی مومن اور متقی کا یہ شیوا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں کسی مسلمان اور احمدی سے مبالغہ کرنا سامعین کرام پسند نہیں کرتا۔ اس کا ثبوت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ منیر احمد اعظم صاحب نے مجھے پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں 2011 کے شروع میں مبالغہ کا چیلنج دیا تھا۔ میں اسے سال بھر سمجھاتا رہا، لیکن بالآخر اس نے 2011 میں مبالغے کا چیلنج سائن کر کے میری طرف بھیج دیا۔ پھر بھی میں نے پہلے اسے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق مسلم موعود نہیں تھے، اور اس سلسلے میں میرا مضمون نمبر 69 منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کے چیلنج کا جواب لکھ کر میں نے اس پر اتمام حجت کر کے اسے مبالغہ سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مبالغہ کے چیلنج پر اڑا رہا۔ ناچار پھر میں نے اس کا مبالغہ کا چیلنج قبول کیا اور اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اس کی ہر خاص و عام کو اطلاع بھی دے دی۔ سلطانی نے گزشتہ سال کے شروع میں مجھے نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں چیلنج دیے۔ میں نے ان کا جواب لکھ کر سلطانی کی جہالت کا بخوبی پردہ چاک کر دیا، گزشتہ سال ہی۔ اس کے بعد کسی نے سلطانی کے حوالے سے میرے متعلق جھوٹ بولا کہ میں سلطانی کے مبالغہ سے بھاگ گیا ہوں، تو پھر میں نے گزشتہ سال اگست میں اعلان عام باسلسلہ مبالغہ لکھ کر بشمول سلطانی سب کو مبالغہ کے لیے میدان میں بلایا۔ کوئی بھی میدان میں نہ آیا۔ میں نے گزشتہ سال سلطانی کے متعلق کسی بھی قسم کا کومنٹ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن امسال سلطانی نے اس عاجز کے متعلق جھوٹے الزام لگانے اور اس عاجز کے متعلق گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ تو پھر چونکہ میں نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق اس کے جھوٹے ہونے کی اتمام حجت تو پہلے ہی کر چکا ہوں، لہذا میں نے 31 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ میں اس کو فیصلہ کے لیے میدان مبالغہ میں ناچار ہو کر پھر بلایا۔ یہ جھوٹا شخص مرزا مسرور احمد اور دوسرے قادیانیوں کو تو مبالغہ کے لیے للکار رہا ہے، لیکن اب جب میں اسے مبالغہ کے لیے میں نے بلایا ہے تو یہ مبالغہ سے بھاگنے کے بہانے گھڑتا پھر رہا ہے۔ سلطانی نے 7 جون 2013 کو جو خطبہ جمعہ دیا ہے، جن لوگوں نے یہ خطبہ سنا ہوگا انہیں علم ہو گیا ہوگا کہ یہ شخص مبالغہ سے بھاگنے کے لیے کس طرح ہیلے بہانے تراشتا پھر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مبالغہ کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مبالغہ کے لیے مخالف کے گمراہ ہونے کا کامل یقین ہونا چاہیے، کبھی کہتا ہے کہ مبالغہ کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مبالغہ سے فرار کے لیے یہ سب اس کے بہانے اور ہیلے ہیں۔ اے جھوٹے انسان، جب تو اپنے مخالفوں کو جھوٹا اور گمراہ کہتا پھر رہا ہے، اور اب جب انہوں نے تجھے فیصلہ کے لیے مبالغہ کے میدان میں بلایا ہے
تو اگر تو حق یقین رکھتا ہے کہ تو سچا ہے تو تجھے کس شے کا ڈر ہے؟ اے سلطانی جھوٹے، لوگ جان چکے ہیں کہ تجھے کس شے کا ڈر ہے۔ تجھے اپنے جھوٹے ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ مبالغہ کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کرے گا، یہی ڈر ہے تیرے دل میں۔ آج پھر میں سلطانی کو کہتا ہوں کہ میں تجھے تیرے ہی پیش کردہ موضوعات یعنی نبوت اور پیش گوئی مجھ سے موت کے سلسلے میں تجھے ناکوں چانے چبا کر تیرے پر حضرت مرزا صاحب السلام کے امتی نبی ہونے اور پیش گوئی مجھ سے موت کی حقیقت کو کھول کر اپنا سچا ہونا اور تیری گمراہی کا انکشاف تیرے پر کر چکا ہوں۔ لہٰذا اب اس اتمام حجت کے بعد آج ایک بار پھر میں تجھے تیرے جھوٹے عقائد کا بطلان کھولنے کے لیے تجھے میدان مبالغہ کے لیے بلاتا ہوں۔ سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سنیے۔ سلطانی کہتا ہے، نمبر 1، پیش گوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کو 4 لڑکوں کی بشارت دی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ سلطانی جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کو اس الہامی پیش گوئی میں 2 وجودوں یعنی ایک بجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ نمبر 2، سلطانی کہتا ہے کہ ذکی غلام اور مسلم موت 2 الگ الگ وجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیش گوئی مسلم موت کے مطابق سلطانی کا یہ جھوٹا بیان ہے، اور ملہم نے ذکی غلام کو ہی مسلم موت قرار دیا ہوا ہے۔ نمبر 3، سلطانی کہتا ہے کہ بشیر احمد اول ذکی غلام تھے جو فوت ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ذکی غلام کے متعلق سلطانی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ذکی غلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ نمبر 4، سلطانی کہتا ہے کہ مرزا بشیر احمد ذکی غلام تھے، یعنی وہ بشیر احمد جس کو جماعت احمدیہ میں قمر الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ ذکی غلام تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی سلطانی جھوٹ بول رہا ہے، سلطانی کا جھوٹ ہے، ذکی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ نمبر 5، سلطانی کہتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام امتی نبی ہونے کی بجائے صرف ایک مجدد تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی سلطانی کا قطعی جھوٹ ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یقیناً ایک امتی نبی تھے، اور بڑی شان کے نبی تھے، اور ایسے نبی تھے کہ امتی ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے دنیا میں انبیاء سے بھی آگے بڑھ گئے اپنے مقام و مرتبہ میں۔ نمبر 6، سلطانی کہتا ہے کہ اس عاجز کے دعویٰ کو 35 سال ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سلطانی جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے اپنے مئو ذکی غلام مسیح الزمانے کا علم 20 دسمبر 1983 کو ہوا تھا، اور اس حساب سے امسال 20 دسمبر 2013 کو میرے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو 30 سال ہوں گے۔ نمبر 7، سلطانی کہتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اقدس مرزا غلام علیہ السلام اپنے جس بچے کو کہتے تھے کہ یہ مسلم موت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیتا تھا۔ ان کے خیال میں بشیر اول پہ جب حضرت اقدس نے یہ پیش گوئی چشمہ کی تو اس کو فوت کر لیا، اور جب مبارک احمد پہ چشمہ کی تو اس کو فوت کر لیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ سلطانی کے الفاظ ہیں، اور جھوٹا بیان مولوی محمد صاحب کی طرف اس نے منسوب کیا ہے۔ اس ضمن میں میں کہتا ہوں کہ مولوی محمد علی صاحب کے متعلق یہ جھوٹ سلطانی بول رہا ہے۔ انہوں نے یعنی مولوی محمد علی صاحب نے اپنی زندگی میں یہ بات کبھی نہیں کہی تھی۔ ہاں، اس بات کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے اس آج پر کیا ہے، اور میں نے اس کا اپنی تقاریر، اپنے خطبات اور تحریروں اور کتابوں میں کثرت سے ذکر کیا ہوا ہے۔ نمبر 8، سامعین کرام، سلطانی اس عاجز کے متعلق جھوٹ الزام لگا رہا ہے کہ اب جمبا صاحب بھی اس بات کو لے کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جمبا صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں یہ بڑا فساد پڑنا تھا اگر وہ بچے زندہ رہ جاتے، فوت کیا ہی اللہ نے اس لیے تھا تاکہ فساد نہ پڑے۔ ایک بچہ جو ہے اس نے دعویٰ کیا، اس سے اتنا بڑا فساد پڑا، اگر وہ بشیر احمد اول زندہ بچ جاتا اور وہ زندہ رہتا تو وہ کتنا فساد پڑتا، بہت بڑا، اگر وہ دعویٰ کر دیتا کتنا بڑا فساد ہو جاتا۔ وہ تو جمبا نے دعویٰ کرنا تھا۔ اگر مبارک احمد جو ہے وہ دعویٰ کر دیتا اور جمبا کے نزدیک یقیناً وہ جھوٹا ہوتا، کیونکہ جمبا نے بننا تھا مسلم موت، تو کتنا بڑا فساد پڑ جاتا۔ ایک بیٹے نے فساد برپا کیا ہے تو جمبا جو اٹھا کہ 2 معصوموں پر وہ الزام لگا دیا کہ وہ فساد کا باعث ہو جاتا۔
اگر اللہ فوت نہ کرتا، نعوذ باللہ. سامعین کرام، یہ جھوٹا بیان میرے متعلق یہ دے رہا ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں میری طرف منسوب کر رہا ہے. جبکہ یاد رکھیں اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھو کہ یہ میں کیا کہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی، ذکی غلام کو، اپنے لڑکا خیال کرنے کی اتحادی غلطی کو درمیان سے اٹھانے کے لیے حضور صاحب کے ان بچوں کو فوت کیا تھا، جن کے متعلق حضور صاحب نے مسلم موعود کہہ کر انہیں مسلم موعود سمجھ لیا تھا. تو میرے متعلق یہ جھوٹ بول رہا ہے سلطانی صاحب کہ اور نمبر 9 میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سا جھوٹ بول رہا ہے. سلطانی میرے متعلق یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صاحب نے اپنے بعض لڑکوں کو مسلم موعود خیال کرنے میں غلطیاں کی تھیں. حالانکہ میں صرف یہ کہتا ہوں سامعین کرام کہ ذکی غلام کو لڑکا سمجھنے اور اپنے بعض لڑکوں کو ذکی غلام یعنی مسلم موعود سمجھنے میں حضور صاحب سے اتحادی غلطی واقع ہوئی تھی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اور یہ اتحادی غلطی بھی ہم رنگ وہی تھی، کیونکہ یہ اتحادی غلطی اللہ تعالیٰ کے خاص تصور کے تحت ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتیں پوشیدہ تھیں. اور یہ جھوٹا انسان مجھ پر یہ الزام لگاتا پھر رہا ہے کہ عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ میرا سب سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی اتحادی کا لفظ چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے میرے متعلق. نمبر 10، سامعین کرام، سلطانی کہتا ہے کہ جمبا صاحب نے تو سارے آئیڈیاز چوری کیے، اور وہ جو ہے مولوی محمد علی صاحب اور جو مسی صاحب ہیں لاہور جماعت والے، وہاں سے سارے آئیڈیاز چوری کر کے تو وہ جو ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے بہتر علم دیا گیا ہے. تو چوری کا علم جو ہے وہ ظاہری اور باطنی سے پر کیا جانا خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ اس کے بیان ہیں جھوٹا، جو ابھی میں نے پیچھے حوالہ دیا ہے اس کا. سامعین کرام، میں کہتا ہوں کہ ذکی غلام کے متعلق یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور میرے اور مولوی محمد علی صاحب کے درمیان یہ ایک ایسا ہی علمی اور الہامی وارد ہے جو واقعہ ہوا ہے، جیسا کہ وفات مسیح کے سلسلہ میں سر سید احمد خان اور میرا صاحب کے درمیان توارد واقعہ ہوا تھا. نمبر 11، سلطانی اس عاجز کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کو ایک شیطانی نظریہ قرار دے رہا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ الہی نظریہ اللہ تعالیٰ کا ایک سچا الہام ہے اس عاجز پر. اور میں تو اس الہام اتنا طاقت اور اتنا طاقتور الہام تھا اور ہے کہ آج تک میں اس الہام کے اثر سے باہر نہیں نکل رہا، اتنا طاقت اس الہام میں تھی. اور یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شیطانی اور الہامی شیطانی نظریہ ہے. سامعین اکرام، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب سنیے. اور میں یہ سلطانی کو بھی کہتا ہوں یہ بات کہ اے جھوٹے سلطانی، تیرا یہ مذکورہ 11 جھوٹے بیانات ہیں میرے متعلق. تو مرزا مسرور احمد اور مدثر کو موالا کی چیلنج دیتا پھر رہا ہے، لیکن جس انسان کے متعلق یہ 11 جھوٹے تو الزام لگا رہا ہے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اب جب اس نے تجھ پر نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اتمام حجت کرنے کے بعد تیرے جھوٹے دعویٰ مجددیت کا پول کھولنے کے لیے تجھے میدان مبالہ میں بلایا ہے، تو اب تم مبالہ سے بھاگنے کے لیے جھوٹے ہیلے اور بہانے کیوں گھڑتا پھر رہا ہے؟ تیرے مریدوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی جنہوں نے تیرا 7 جون کا خطبہ سنا ہوگا، انہیں کافی اچھی طرح علم ہو گیا کہ تو کس طریقے سے اب اس مبالہ کی چیلنج سے بھاگنے کی کوششیں اور سبیلیں اور بہانے تلاش کرتا پھر رہا ہے. اے سلطانی، تو جس طرح تو چاہتا ہے میرے ساتھ مبالہ کے لیے میدان میں اترا، اور اگر تو مبالہ سے بھاگا، جس طرح سے مراد ہے کہ اگر تو اکیلا میرے ساتھ مبالہ کرنا چاہتا ہے تو بھی آ جا، اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے ساتھ مبالہ کرنا چاہتا ہے تو بھی ان کو لے کر میدان میں آ، اور اگر تو اپنی جماعت کے ساتھ میرے ساتھ مبالہ کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اگر تو مبالہ سے بھاگا تو جھوٹا آدمی ہوگا، تو کوئی خبیث انسان ہوگا، بلکہ اس صدی کا تو کذاب اور دجال ہوگا اگر تم میدان مبالہ میں میرے مقابلے پہ ابن نہیں آیا. تیرے جیسے خبیث مولویوں کے متعلق آسم نے فرمایا تھا
یہ حدیث جو ہے حدیقۃ الصالحین صفحات 852 اور 853 پہ ہے، سامعین وہاں سے پڑھ لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ روایت ان کی ہے، عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے، اور یہ حدیقۃ الصالحین میں 912 نمبر حدیث ہے۔ 913 نمبر حدیث جو ہے اسی صفحہ پر آنسم فرماتے ہیں، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا کہ لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ اے سلطانی جھوٹے جو تو آج کل کرتا پھر رہا ہے کام، یہ تیرے متعلق عاصم کی حدیثیں ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مریدوں کو سمجھ دے تاکہ وہ تیرے جھوٹے دعویٰ مجددیت پر 3 حرف بیچ کر اپنی عاقبت کو برباد کرنے سے بچا سکیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ تیرے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔